another topic جو کہ شہادت للمؤمن کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور شہادت للمسلم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں. ہمارے اپنے آپ کو کانشیس کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سے گناہوں کو omit کر سکیں. اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں ہم اللہ کا الرحیم ہونا یاد رکھیں وہاں ہم کانسٹنٹلی خود کو یاد کراتے رہیں اللہ الحسیب ہے، اللہ الجلیل ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے. ہم اسی طرح سے اندھے اور آنکھوں والے کو برابر نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ قیامت کے دن الگ معاملہ کرے گا اور منافق کے ساتھ الگ معاملہ کرے گا، اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اپنے بارے میں یہ کلیم کر سکے کہ میں منافق نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقعوں کے اوپر جب انسان کے اعضاء کا اس کے خلاف گواہی دینے کا معاملہ آیا، آپ نے کئی مواقعوں پر یہ الفاظ دہرائے ذالک المنافق وذالک الذی یسخط اللہ علیہ. یہ منافق ہے جس سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت کے اندر شامل نہیں کرتا. قیامت کے دن ہمارے جہاں اعمال بولیں گے، اعضاء بولیں گے، وہاں انسان کے وہ بہت سے جذبات، وہ بہت سی چیزیں جس کو ہم یہاں چھپا لیتے ہیں آخرت میں ہمارے سامنے کھول دی جائیں گی. چھوٹا سا جذبہ کہہ لوں یا میں ڈنڈی مارنا کہہ لوں، بہت چھوٹی سی چیز ہے نا. کامنلی آج بھی ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ الحمدللہ غیبت اور جھوٹ بھی چھوڑنے کی کوشش میں چل پڑتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے میں آج بھی بہت سے مسلمان یا ٹیکس پے کرنے کو تو ہمارے ہاں گورنمنٹ کو ٹیکس دینا اور وہ پورا ٹیکس نہ دینا، ہم تو اس کو اتنے جسٹیفائیبل وے میں لیتے ہیں کہ کیونکہ گورنمنٹ ری پے نہیں کرتی ہے پاکستان پر یا ملک پر لگاتی نہیں ہے، یا ہم رہتے ہیں کسی کافر ملک کے اندر، کافر زمین پر، تو بینیفٹس تو ہم سارے لے لیں گے بٹ ہم لیگل وے میں اپنے جو ہمارے سیلری ڈیجٹس ہیں وہ مینشن نہیں کریں گے، کسی نہ کسی طرح سے وہاں پر کوئی لوپ ہول نکال لیں گے اور پراپر ٹیکس نہیں دیں گے. یہ جب بھی بات آئے گی، چاہے زکوٰۃ پوری ادا نہ کرنے کی بات آئے یا آپ کا جہاں پر مال بنتا ہے آپ کے اوپر ادا کرنا اور آپ اس کو چھپا جائیں، انسان سے بڑھ کر اس پر کون خود شاہد ہو سکتا ہے؟ ان لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، حج عمرے کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے، بھولیے گا نہیں، جو منافق کو سب سے زیادہ پنچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیویئر وارننگز دی ہیں. عورتیں لوپ ہولز نکالتی رہتی ہیں، وہ والے گولڈ جیولری کے سارے ایسپیکٹ جو میں پہن کر پھرتی رہتی ہوں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور ہر انسان کو اس کی مرضی کا فتویٰ مل بھی جاتا ہے. آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ کو کیئرفل سائڈ پر زندگی گزارنی ہے یا آپ کو جہنم کے کنارے پر رہ کر زندگی گزارنی ہے. آپ اپنے بارے میں خود سب سے بڑی گواہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سیویئر وارننگز دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی دولت اس کے سامنے لائی جائے گی. کیسے؟ پرسونیفائیڈ فارم میں. کیا پرسونیفائیڈ فارم میں؟ اس کا پورا مال، یہ جو ہم شوق سے عورتیں جیولری پہن کر پھرتی رہتی ہیں نا، اور پھر ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہم بہانے تلاش کرتی ہیں کہ جی پہنا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا سونے پر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ہے، بھول جائیں اب اس چیز کو. جب آپ انجوائے کر رہی ہیں نعمت تو ذمہ داری ادا کریں. ڈونٹ گیو یور سیلف لیم ایکسکیوزز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا مال، اس کی دولت پرسونیفائڈ شکل میں اس کے سامنے لائی جائے گی. اور یہ کون سا انسان ہے؟ جس نے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ڈلی ڈالی کیا، ڈنڈی ماری، لوپ ہولز نکال لیے، بہانے تلاش کر لیے. اب جو شکل دی جائے گی اس کے مال کو، اس کی جیولری کو، وہ پوائزنس سنیک کی ہوگی. اس پوائزنس نے، اب ڈسکرپشن چیک کریں حدیث کی، صحیح حدیث ہے. اس انسان کا مال پوائزنس سنیک کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا. اس پوائزنس سنیک کے منہ میں 2 بڑے بڑے گلینڈز ہوں گے. وہ بڑے گلینڈز وہی ہوتے ہیں جو جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنا پوائزنس سنیک ہوتا ہے، اس کا وینم اتنا شارپ ہوتا ہے. اور اس مال کو اس سانپ کے مالک کے گرد، اس سانپ کو اس مالک کے گرد سرکل کر دیا جائے گا. یعنی وہ سانپ ایناکونڈا کی طرح جو ہے، ایک اژدہے کی طرح آپ کو لپیٹ لے گا. اور
اس کا منہ آپ کے چہرے کی طرف فیس ٹو فیس آ جائے گا اور وہ اس انسان کے چہرے پر بائٹ کرے گا اور بولے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا ٹریجر ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، جو مائزر بن کر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ مال ان کو شر ہی شر دے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کالر بنا کر یہی مال ان کو پہنا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم کانسٹنٹلی جانتے ہیں۔ مت اپنی نیکیاں ضائع کریں، آپ اپنی نیکیوں پر خود شاہد ہیں، آپ اپنے گناہوں پر خود شاہد ہیں۔ ہاں، یہ جو انسان کے شاہد ہونے کا اینگل ہے، اس میں ایک فائنل اینگل میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو شہادت للمنافق جہاں پر آتا ہے وہاں شہادت للمومن بھی ہے۔ یہ ہمارے اعضاء، ہمارا عمل، ہماری زبان، ہماری سکن، ہمارے ہاتھ، ہماری عقل، ہمارا دل، یہ صرف ہمارے اگینسٹ نہیں گواہی دیں گے، یہ ہماری فیور میں بھی بولیں گے۔ مخلص انسان کی گواہی اس کے نیک اعمال دیں گے، نیک لوگوں کے لمس ان کی فیور میں بولیں گے، اور وہ نیک لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، ان کے ہاتھوں سے جو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے وہ ان کے اعضاء نہیں بولیں گے، ان کو بخش دیا جائے گا۔ فار ایکسٹینڈڈ پیریڈ جنہوں نے منافقت کو چھوڑ دیا، فار ایکسٹینڈڈ پیریڈ جنہوں نے منافقت سے خود کو بچایا، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے گناہوں کو مینشن نہیں کریں گے روز قیامت۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو چھپا لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ سب کے سامنے براڈ کاسٹ نہ ہو، میری نیتیں سب کے سامنے براڈ کاسٹ نہ ہو، میری غلطیاں سب کے سامنے براڈ کاسٹ نہ ہو، تو آج سے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ اعمال میں خلوص لے کر آ جائیں، نیکیاں خلوص سے کریں، اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پرخلوص ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زمین اس نیک انسان کے لیے، وہ حصہ زمین کا نیک انسان کے لیے روتا ہے جہاں وہ ریگولر سجدہ کرتا تھا۔ I know اب اگلا سوال آپ کا آئے گا کہ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور میں سجدہ زمین پر نہیں کرتی۔ آپ کا جس پوائنٹ کے اوپر آپ کی جنرلی گھر میں ایک جگہ فکس ہوتی ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر پڑھتے ہیں تو بھی مور اور لیس آپ کی ایک جگہ فکسڈ ہوتی ہے، اگر آپ کرسی پر پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی ایک جگہ فکسڈ ہوتی ہے۔ تو جو کرسی پر پڑھنے والی بہنیں ہیں اپنے آپ کو کبھی ڈپرائیوڈ محسوس نہ کریں، بیکاز آپ نے خواہش کے باوجود اگر زمین پر سجدہ کرنا اپنی فزیکل ہیلتھ کی وجہ سے چھوڑا ہے تو اللہ آپ کا جینوین ایکسکیوز جانتا ہے۔ جس جگہ پہ اپنا سر بینڈ کرتے ہیں اور وہ جو آپ فیس کر رہی ہوتی ہیں زمین کو سامنے، انشاءاللہ وہ زمین کا حصہ جس پر آپ ماتھا نہیں ٹکا سکی پر اٹ واز فیسنگ فیس ٹو فیس ارتھ کے ساتھ تھا، انشاءاللہ وہ حصہ آپ کے لیے گواہی دے گا۔ سو اینی ون، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، سجدے میں سر جھکا کر نماز پڑھنے والا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زمین اس نیک انسان کے لیے اس حصے سے روتی ہے جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ جہاں پر سجدہ کیا کرتا تھا، یعنی سجدے کی جگہ آپ کے لیے گواہ ہوگی۔ اسی طرح سے حج اور عمرے پہ جتنے قدم آپ نے چلے وہ زمین آپ کے لیے گواہ ہوگی۔ آپ گئیں یہاں سے گروسری کرنے کے لیے، بٹ جتنا دیر آپ کار میں بیٹھی رہیں آپ تسبیح کرتی رہیں، جہاں باتیں ہوئی وہاں باتیں ہوئی، جو بیچ میں پاز آیا آپ نے تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیا، وہ زمین کا حصہ جہاں سے آپ کی گاڑی کے ٹائرز گزرے ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو بلند کرے گا، خانہ کعبہ کے ساتھ وہ بلیک سٹون لگا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ حجر اسود کو قیامت کے دن بلند کرے گا، اللہ اس کو 2 آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا، اللہ اس کو ایک زبان دے گا جس سے وہ کلام کرے گا، اور پھر یہ حجر اسود ٹیسٹیفائی کرے گا، یہ گواہی دے گا، یہ شاہد ہوگا to whoever touched it with truth and sincerity۔
जिसने भी खुलूस के साथ इबादत की, तस्वीरें खींचने के लिए और सेल्फी खींचकर हजर अस्वद की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर और खानदान को भेजने के लिए नहीं, जिसने खुलूस के साथ, किसी को धक्का देकर वहां तक नहीं पहुंचा कि 32 लोगों को धक्के देकर गिराया और अपने आप को जो है वो बड़ा मैचो किस्म का बनाकर ये कहा कि जी मैं तो हजर अस्वद को जी बोसा देकर आ गया हूं, और उसमें आपने कितने लोगों को कोनी मारी, कितनों को हर्ट किया, कितनों के पांव प्रेस कर दिए, कितनों को जो है वो आंखों में आप जो है वो बाजू मारते हुए आ गए। नॉट लाइक दिस। जिसने खुलूस के साथ, सच्चाई के साथ अल्लाह के इस दिए हुए इबादत के एंगल और शायर को पूरा किया, क़यामत के दिन ये हजर अस्वद उसके हक में गवाही देगा। एंड वाइस वर्सा, मफहूमुल मुखालिफा खुद सामने है। मौका नहीं मिलता हजर अस्वद तक जाने का बिकॉज रश बहुत है। अल्लाह की नीयत जानता है, अल्लाह की नीयत का आपको अजर देता है। कितने लोग होते हैं जो ख्वाहिश के बावजूद हज उम्रे पर नहीं जा पाते। आपका क्या ख्याल है कि वो जगह हरम की आपके हक में क़यामत के दिन गवाही नहीं देंगी? वो भी गवाही देंगी बिकॉज दे न्यू योर सिंसेरिटी लेवल। अल्लाह उनको जुबान दे देगा और वो आपकी नीयतों को अल्लाह के हुक्म से जानते हुए आपके हक में गवाही देंगी। तो ये हमारे लिए शाहिद होना सूरतुल आदियात की इस आयत 7 के हवाले से कई एंगल से अहम है। आज से पुरखुलूस हो जाएं अपने रब के साथ, पुरखुलूस अमल कीजिए, पुरखुलूस लोगों के साथ हो जाएं और कोशिश करें कि आपके दिल आपके अमल से सिंक्रनाइज्ड हों। इन द मीन टाइम अगर किसी इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है और आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसकी वजह से आप अमलन तो खुद को ठीक कर बैठी हैं लेकिन आप उस इंसान को दिल से माफ नहीं कर बैठी, तो अपने रब से दुआ करती रहें, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, शफाफ कर दे, मुझे सलीका अता कर दे कि मैं गुफ्तगू भी शफाफ करूं। और वही शेर जो मैंने शुरू में बोला था, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो रब की खातिर मोहब्बत से बोल सकते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह हमारा कुरान का पढ़ना, सीखना और उस पर वक्त लगाना कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला हमारे लिए जिंदगी के आखिरी सांस तक अपना मुखलस बनकर रहना मुमकिन बना दे। अल्लाह हम जो नेकी करें हम जानते हैं उसकी तौफीक सिर्फ आपकी तरफ से है। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नेकियों को संभाल कर रखने वाला बना दे। जो गलतियां हुई हैं उन पर तौबा करने वाला बना दे, ताकि क़यामत के दिन हमारे कोई आज़ा, ज़मीन का कोई हिस्सा हमारे गुनाहों की गवाही ना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।